بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا تو عورت تو دیکھ سکتی ہے، عورت کو بھی منع کیا گیا ہے، بلکہ عورت کو پھر احتیاط زیادہ کرنا پڑے گی، اس لیے کہ عورت تو پردے میں ہوتی ہے لیکن مرد تو پردے میں نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے عورت کی احتیاط پھر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں کہ عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے اور حضرت ام سلمہ بھی تھیں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، تو انہوں نے کوئی پردے کا اہتمام نہیں کیا، تو حضور نے ان سے فرمایا کہ تم پردہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ حضور وہ تو نابینا ہے، تو فرمایا وہ نابینا ہے، تم نابینا تو نہیں ہو۔ حالانکہ حضور کی ازواج امت کی مائیں ہیں اور یہ نص قطعیہ ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے قریب ہیں اور ان کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں بھی پردے کا حکم دیا گیا۔ جو مومنوں کی مائیں لگتی ہیں، شریعت نے ان کو ماں قرار دیا ہے، قرآن کی قطعی صریح نص سے مائیں ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری بہن جیسی ہے تو میں کیوں اس سے پردہ کروں، یہ تو میری ماں بجا ہے، میں اس سے کیوں پردہ کروں؟ ماں بجا ہے، بہن بجا ہے، یعنی بہن کی جگہ پہ ہے، بہن نہیں ہے۔ اور ازواج مطہرات مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی ازواج ان کی مائیں ہیں، تو پھر بھی ان سے پردے کی تلقین کی اور ان ماؤں سے بھی کہا گیا تم بھی پردہ کرو اور تم بھی جو ہے وہ اپنی نظر کو جو ہے وہ جھکا لو، اگرچہ نابینا ہے لیکن تم تو بینا ہونا۔ تو یہ شریعت اسلامی نے ہمیں حکم دیا اور یہ ہماری شریعت اسلامی کا مزاج ہے۔ دیکھیں جب شر پھیل جاتی ہے یا جب کوئی بھی مسئلہ اس کی اہمیت لوگ بھلا دیتے ہیں اور ہر طرف ایک چیز پھیل جاتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ چیز جائز ہو گئی ہے، تو وہ اس چیز اس حکم شرعی کو کثرت کے ساتھ پامال کرنے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس طرح دور موجود کے اندر سود کو لوگوں نے عام سمجھ لیا جبکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اسی طرح آج کل رشوت کو آج کل سپیڈ منی قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور اس کو کئی طریقوں سے وصول کیا جاتا ہے اور اس کے کئی بہانے بنا لیے گئے ہیں کہ جی جو ہے وہ بطیب خاطر دے رہا ہے، اپنی مرضی سے دے رہا ہے، تو یہ وہ کیا کچھ کہیں، تو 100 نام رکھ لیں، 100 طریقے اپنا لیں، تو سود پھر بھی حرام ہے۔ سارے لوگ بھی کائنات کے سود لینے لگ جائیں، بلکہ قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر کوئی سود سے بچ پائے گا لیکن اس کے دھوئیں سے نہیں بچ پائے گا، اس کے دخان سے، اس کے دھوئیں سے نہیں بچ پائے گا، اس قدر سود عام ہو جائے گا، سودی معیشت یوں رچ بس جائے گی۔ تو کیا اتنی کثرت کے ساتھ جب سارا زمانہ ہی سود خور ہو جائے تو کیا سود جائز ہو جائے گا؟ جب سارا زمانہ ہی رشوت لینے دینے کے دھندے میں لگ جائے تو کیا رشوت جائز ہو جائے گی؟ جب تمام کائنات کی عورتیں پردہ ترک کر دیں تو کیا پردے کے حکام ساقط ہو جائیں گے؟ جو دور رسالت مآب ہے، جس دور میں وحی اترتی رہی اور جو صحابہ حضور کی تربیت کے نور سے مالا مال ہوئے، تقوی کے جس مقام پر وہ تھے، دنیا کی جو ہے وہ کوئی قوم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتی، تو جب ابو بکر سے بھی کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھو، جب عمر اور عثمان کو اور علی المرتضیٰ کو بھی کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھو، جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے لے کر کے سب خواتین کے لیے یہ احکام ہیں، تو پھر آج کی خاتون کہے کہ میں بڑی پارسا ہوں، میری نظر میں حیا ہے، تو جو ماں کی جگہ پہ نہیں ماں تھی اس کو بھی کہا گیا کہ تو اس بیٹے سے پردہ کرنا، تو بیٹے کو کہا تو اس ماں سے پردہ کرنا، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ تو کثرت کے ساتھ کسی چیز کا وارد ہو جانا اور کسی چیز کا عام ہو جانے سے احکام تبدیل نہیں ہوتے۔